بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. ویلکم ٹو علی انگلش چینل. ڈیئر ویورز، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں اور پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز میں سینس یا فار کا استعمال. ڈیئر ویور، آج میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آج کے سبق کے سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو سینس یا فار کے استعمال میں اب کوئی کنفیوژن نہیں رہے گا. ڈیئر ویور، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز میں یہ الفاظ 8 بجے سے 1990 سے 1 ماہ سے کافی دیر سے دوپہر سے وغیرہ آئیں گے، تو آپ نے ان الفاظ کو بالکل اگنور کرنا ہے اس وقت تک جب ہم جملے میں مور ورڈز تک آئیں. مور ورڈز کے لگانے کے بعد اب ان الفاظ کے لگانے کا مرحلہ ہے. ڈیئر ویور، ہم نے پچھلے سبق میں مور ورڈز تک جملے مکمل کر دیے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں، اور اب ان الفاظ کے لگانے کا مرحلہ ہے. تو ڈیئر ویورز، کیا کرنا ہے، کیا سٹیج ہے اس کے لگانے کا؟ تو اس کے لیے ہم نے ایک ٹاپک دیا ہے سینس اور فار پلس ٹائم. in perfect continuous tenses, since or for will be used before time of action. یہ جو ایکشن کا ٹائم ہے، یعنی میری بہن پچھلے سال سے سخت محنت کر رہی ہے، پچھلے سال سے یہ ایکشن شروع ہو گئی ہے، تو اس پچھلے سال والی ٹائم سے پہلے ہم یا سینس لگائیں گے یا فار لگائیں گے. ڈیئر ویور، سینس کب لگائیں گے اور فار کب لگائیں گے؟ سینس ول بی یوزڈ بیفور پوائنٹڈ ٹائم. مقررہ وقت سے پہلے سینس کا استعمال کیا جائے گا. اینڈ فار ول بی یوزڈ بیفور پیریڈ آف ٹائم، اور مدت سے پہلے فار لگایا جائے گا. اب ڈیئر ویورز، پوائنٹڈ ٹائم کو میں مزید کلیئر کرتا چلو کہ نیم آف ٹائم، جب وقت کا نام آئے تو یہ پوائنٹڈ ٹائم ہوگا، جس طرح شام، ایوننگ، مارننگ، نون ایٹسٹرا. جو بھی چائلڈہڈ، لاسٹ ایئر، لاسٹ نائٹ، یہ تمام پوائنٹڈ ٹائم میں شامل ہیں. ڈیئر ویور، یہ جو کلاک ٹائم کا ٹاپک میں نے دیا ہے، کلاک ٹائم، تو جملے میں اگر وقت کے ساتھ بجے کا لفظ تھا اردو میں، انگلش میں اس کے ساتھ او کلاک، اے ایم اور پی ایم کا لفظ تھا، تو اس کے ساتھ اس سے پہلے ہم سینس ہی لگائیں گے. یہ بھی پوائنٹڈ ٹائم ہے. ڈیئر ویورز، ڈیز، منتھس، نیمز، دنوں اور مہینوں کے جو نام ہیں، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، اس کے علاوہ ایڈ ڈے، عید الاضحیٰ، عید الفطر، all these are the names of days. ڈیئر ویورز، یہ بھی پوائنٹڈ ٹائم ہے. اور منتھس نیم جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، اور اسلامک منتھس ایٹسٹرا، all these. ڈیئر ویورز، ناؤ ڈیٹ، تاریخ. تاریخ کو ہم یا تو سالوں کی صورت میں لکھتے ہیں، جس طرح 1990، 1960. ہم دن کی صورت میں بھی اسے لکھ سکتے ہیں، جس طرح on 4th of June، on 3rd January. all these are dates. یہ ڈیٹ بھی پوائنٹڈ ٹائم ہے اور اس سے پہلے بھی سینس لگایا جائے گا. ڈیئر ویور، کافی دیر کے لیے یا طویل مدت سے، اس کے لیے ہم اگر لانگ کو اکیلے استعمال کرتے ہیں تو اس لانگ سے پہلے ہم سینس ہی لگائیں گے. اب ڈیئر ویور، پیریڈ آف ٹائم کو بھی کلیئر کرتا چلوں کہ کاؤنٹڈ ٹائم، جس وقت کے ساتھ 1 2 3 این 1 2 3 آیا تو وہ کاؤنٹڈ ٹائم ہو گیا. مثلا 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 دن. a day، 1 day، 2 days، 3 days، 4 days، etc. this will be period of time. Dear viewers، plural time، یعنی اس کے ساتھ 1 2 3 نہیں تھا، مگر ایسا تھا کہ مہینوں سے، دنوں سے، سالوں سے. اسی طرح پلورل ٹائم، یہ بھی پیریڈ آف ٹائم ہوگا اور اس سے پہلے فار آئے گا. ٹائم with several and many،
کبھی کبھار اردو جملوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کئی دنوں سے، سو کئی کا لفظ، اس کے لیے انگلش میں سیورل یا مینی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی پیریڈ آف ٹائم ہے اور اس سے پہلے فار لگایا جائے گا۔ اب ڈیئر ویورز، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ A1 2 3 والے وقت سے پہلے پار آئے گا، تو ہم نے لانگ کو سادہ طور پر استعمال کیا، تو اس سے پہلے سینس، اگر لانگ سے پہلے اے لانگ ٹائم اے لگایا تو اس اے کی وجہ سے اس سے پہلے پار ہی لگایا جائے گا۔ سو ڈیئر ویور، میں پشتو میں ریپیٹ کرتا چلو چی د ایکشن آف ٹائم کم وقت چی دے داغی سر سیر آغلے دے دینا مخی بیا سینس لگی یا با فار لگی۔ سو ڈیئر ویور، سینس با د پوائنٹڈ ٹائم د مقررہ وقت نہ مخی لگی، او پار با د پیریڈ آف ٹائم یعنی د مدت نہ مخی لگی۔ اب ڈیئر ویور، مقررہ وقت ستوئی، مدت ستوئی، نو نیم آف ٹائم لکا مارننگ، ایوننگ، نون وغیرہ دا نیم آف ٹائم دی دا پوائنٹڈ دے۔ کلاک ٹائم 4 بجے، 3 بجے، 2 بجے دا ہم پوائنٹڈ ٹائم دے۔ دا ورځو نمونه، د میاشتو نمونه دا هم پوائنٹڈ ٹائم دے۔ تاریخونه هغه د کال په صورت کې لیکلی کیږي، فار ایگزامپل 1990 1960 دا هم پوائنٹڈ ټایم دی، او که د ورځې په شکل کې لیکلی کیږي لکه 3 جون 4 جون ایٹسیټرا دا هم پوائنٹڈ ټایم دی۔ لانگ یوازې راشي دا هم پوائنٹڈ ټایم دی، او د دې ټولو نه به مخکې سینس لګي۔ ناو ډیر ویور، پیریډ آف ټایم مدت څه ته وایي؟ نو کله د یو وخت سره د 1 2 3 راشي، 3 ورځې، 4 ورځې، 5 ورځې، نو دا پیریډ آف ټایم شو۔ نو A1 2 3 چې د کم ټایم سره راشي د دې نه مخکې به مونږ فار لګو۔ پلورل ټایم د کلونو نه، د ورځو نه داسې راشي، دا هم پیریډ آف ټایم شو، د دې نه سبا هم فار لګي۔ ټایم ویت سیورل اینڈ مینی، د ډیرو ورځو نه، د ډیرو کلونو نه، سو د دې ډیرو د پاره سیورل اینڈ مینی یوز کیږي، د دې سره به هم فار لګي۔ او اے لانگ ټایم چونکې د لانگ سره دلته اے ولګېدو او دلته کاؤنټډ کې راغی، نو د دې وجې نه به دې سره اوس هم فار لگی۔ سو ڈیئر ویور، اب سٹارٹ کرتے ہیں ان جملوں کو۔ سو سینٹنس نمبر 1 میں 8 بجے ہے، تو ڈیئر ویور یہ گھڑی والا ٹائم ہے، بجے والا، تو اس سے پہلے سینس آئے گا۔ سو مائی بردر ہیز بین ورکنگ ان دس آفس سنس 8 o'clock۔ آپ 1990 سے اس کالج میں پڑھا رہے ہیں، سو 1990 سے تاریخ میں آ گیا ڈیئر ویور، سو تاریخ سے پہلے سینس۔ سو یو ہیو بین ٹیچنگ ان دس کالج سنس 1990۔ سو ڈیئر ویور، مالی 1 ماہ سے پودوں کو پانی دے رہا ہے، سو A1 2 3 اگر کسی کے ساتھ آئے تو کیا استعمال کرنا ہے؟ پار ہی لگانا ہے۔ سو the gardener has been watering the plants for a month۔ وقاص کافی دیر سے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، سو کافی دیر سے اس کے لیے ہم یا لانگ استعمال کریں گے یا فار اے لانگ ٹائم۔ سو ڈیئر ویورز، اے لانگ ٹائم سے پہلے فار آئے گا اور صرف لانگ سے پہلے سینس آئے گا۔ وقاص ہیز بین ویسٹنگ ہیز ٹائم فار اے لانگ ٹائم، یا وقاص ہیز بین ویسٹنگ ہیز ٹائم سنس لانگ۔ ناؤ ڈیئر ویور، یہ لڑکی دوپہر سے یہ کتاب پڑھ رہی ہے، سو دوپہر سے، سو نیم آف ٹائم سے پہلے سینس۔ سو دس گرل ہیز بین ریڈنگ دس بک سنس نون۔ ہم جون سے، سو ڈیئر ویور مہینوں کے نام سے پہلے سینس۔ وی ہیو بین لیونگ ان دس سٹی سنس جون۔ وہ 2010 سے اسکول میں انگریزی پڑھا رہے ہیں، سو 2010 کیا ہو گیا ڈیئر ویور؟ یہ تاریخ ہو گیا سال کی شکل میں، اور تاریخ سے پہلے ہم سینس لگائیں گے۔ سو ہی ہیز بین ٹیچنگ انگلش ان دس اسکول سنس 2010۔ ناؤ ڈیئر ویور، میرا چچا کئی دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہے، سو کئی دنوں، سو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کئی کے لیے سیورل یا مینی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سو سیورل اور مینی سے ہم پہلے کیا لگائیں گے؟ فار لگائیں گے۔ سو مائی انکل ہیز بین ویٹنگ فار یو فار مینی ڈیز۔ فقیر جنوری سے درخت کے نیچے بیٹھ رہا ہے، سو جنوری سے کیا ہوا ڈیئر ویورز؟
जनवरी महीने का नाम है और नामों से पहले हम since ही लगाएंगे. So the beggar has been sitting under the tree since January. वो शाम से मेरा इंतज़ार कर रहा है. शाम से नेम ऑफ टाइम हो गया. So he has been helping me since evening. बच्चा रातों से रो रहा है. So dear viewer plural टाइम हो गया. इससे पहले हम for लगाएंगे. So the baby has been crying for nights. मेरा मामू 10 सालों से 10 दिनों से 10 दिनों से मेरा मेहमानों का इंतज़ार कर रहा है. 1 2 3 जब किसी टाइम से पहले आए तो इससे पहले लगाना है for. माई अंकल हैज़ बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट फॉर 10 days. तासीन 10 दिनों से द सेम केस. वो बचपन से मौसीकी सुन रहे हैं. डियर व्यूअर बचपन से नेम ऑफ टाइम है और नेम ऑफ टाइम से पहले हम लगाएंगे since. They have been listening to music since childhood. मेरी बहन पिछले साल से सख्त मेहनत कर रही है. पिछला साल लास्ट ईयर. ये भी नेम ऑफ टाइम है तो इससे पहले हम since ही लगाएंगे. My sister has been working hard since last year. Okay dear viewers, now articles and preposition. सेंटेंस नंबर 3 में जो 2 आर्टिकल इस्तेमाल हो गए हैं. द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स. तो ख़ास पौधे हो गए इसलिए द लगाया गया. और देवी में अश्तिना. यवा के लिए हम ए या एन को इस्तेमाल करेंगे. हमने लगाया है ए को क्योंकि मंथ में पहला आवाज़ वह कॉन्सोनेंट है. सेंटेंस नंबर 4 में डियर व्यूअर अ लॉन्ग टाइम. एक तवील मुद्दत से द यव उगदी मुदेना. इस यव के लिए हमने ए का इस्तेमाल किया. अगरचे जुमले में एक तवील मुद्दत या एक काफ़ी देर नहीं है मगर सेंस में हमें दिखाई देता है कि यह इससे पहले ए या एन का इस्तेमाल करना है. तो लॉन्ग में पहला जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यहाँ पे ए लगाया. नाउ डियर व्यूअर कम टू सेंटेंस नंबर 9. द बेगर हैज़ बीन सिटिंग अंडर द ट्री. तो एक ख़ास फ़कीर हो गया जो कि ख़ास दरख्त के नीचे बैठ रहा है. तो इसी वजह से बेगर से पहले भी द का इस्तेमाल और ट्री से पहले भी द का इस्तेमाल. बच्चा रातों से रो रहा है. डियर व्यूअर ये एक ख़ास बच्चा है जो कि रातों से रोता है. इसी वजह से द बेबी और द चाइल्ड और द किड. मेरा मामू 10 दिनों से मेहमानों का इंतज़ार कर रहा है. वो ख़ास मेहमान है जिसके लिए मेरा मामू इंतज़ार कर रहा है. द गेस्ट्स. तासीन 10 दिनों से तमाम सवालात अपनी कापी में नकल कर रहा है. कॉपिंग ऑल द क्वेश्चन. रूल में आपने पहले पढ़ा है डियर व्यूअर्स कि आल के बाद द लगाया जाता है. डियर व्यूअर्स ये थे आर्टिकल्स और अब आते हैं प्रीपोजिशंस की तरफ. प्रीपोजिशन में हमने दफ्तर में तो अंदर काम होता है तो इसके लिए इन दिस ऑफिस और सिंस या पार्क को मैं छोड़ूंगा क्योंकि ये क्लियर हो चुका है इससे पहले. इस कॉलेज में तो कॉलेज में इन दिस कॉलेज. डियर व्यूअर्स अब सेंटेंस नंबर 6 में है हम जून से इस शहर में. शहर में इन दिस सिटी शहर के अंदर. अब डियर व्यूअर्स स्कूल में तो इन द स्कूल. और आपके लिए इंतज़ार कर रहा है. डियर व्यूअर अगर वेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट था तो इस ऑब्जेक्ट और वेट के दरमियान फॉर का प्रीपोजिशन लगाना मत भूलिए. मैं पश्तो में क्लियर करता चलो. चिकला वेट वर्ब राशि इंतज़ार कवल او دا غې نه پس ऑब्जेक्ट مونږ ته خولی شوی چې د چا انتظار کوي د میلمنو کوي د هر چا چې کوي نو د دې ऑब्जेक्ट او د ویٹ ورب په منځ کې به فار لګي ضرور دا مه هېروئ. ڈیئر ویورس ناؤ درخت کے نیچے. نیچے کے لیے ہم انڈر کا پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں. ناؤ ڈیئر ویورس دا نیکسٹ سینٹینس ہے سینٹینس نمبر 12. میرا ماموں 10 دنوں سے مہمانوں کا انتظار. ویٹ کے لیے ویٹ کے ساتھ آبجیکٹ موجود ہے تو اس آبجیکٹ اور ویٹ کے درمیان فار ہی لگایا گیا ہے. ناؤ ڈیئر ویورس اپنی کاپی میں تو میں کے لیے اکثر این کا پریپوزیشن استعمال کیا جاتا ہے. اپنی کاپی میں این ہیز نوٹ بک.
और ये डियर व्यूअर्स ये भी ऐसा केस है जिस तरह के वेट फॉर वाला है कि जब भी लेसन वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट मौजूद था तो इस ऑब्जेक्ट और लेसन के दरमियान भी टू ही आएगा, इसको भी याद करना है। सो लेसन टू म्यूज़िक। ओके डियर व्यूअर्स, सेंटेंस नंबर लास्ट में सिर्फ सेंस का प्रपोजिशन है और वो हम पहले क्लियर कर चुके हैं। अब डियर व्यूअर एक और स्टेज और वो है जुमलों को नेगेटिव में चेंज करना। सो नेगेटिव में जुमलों को चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, रूल को फॉलो करना है और रूल है नॉट आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ही लगाना है। सो डियर व्यूअर अब इन जुमलों में दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ है और बीन है, तो हमें नॉट कहाँ पे लगाना है, आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी हैज़ के बाद नॉट लगाना है, बीन के बाद नहीं है। सो डियर व्यूअर अब आपके लिए सबक पॉज करने का मरहला है। सो पॉज योर लेसन एंड चेंज ऑल दीज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। चेक योर सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग टेबल। अब दर्ज टेबल के साथ इन जुमलों को चेक करें। तो sentence number 1, my brother has not been working in this office since 8 o'clock. You have not been teaching in this college since 1990. The gardener has not been watering the plants for a month. Wakas has not been wasting his time for a long time. The girl has not been reading this book since noon. We have not been living in this city since June. He has not been teaching English in this school since 2010. My uncle has not been waiting for you for many days. The beggar has not been sitting under the tree since January. He has not been helping me since evening. The baby has not been crying for nights. My uncle has not been waiting for the guests for 10 days. Tasin has not been copying all the questions in his notebook for 10 days. They have not been listening to music since childhood. My sister has not been working hard since last year. Now dear viewer, how to convert the sentences into interrogative. सवालिया जुमलों में किस तरह तब्दील करना है, तो रूल है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड। सो डियर व्यूअर पहले हेल्पिंग वर्ब को जुमले के आगाज़ में और सवालिया निशान बाद में। सो आसान रूल है, आसान कानून है और हमने जुमलों को अब ट्रांसलेट करना है। सो डियर व्यूअर्स, pause your lesson and convert these sentences into interrogative. Welcome back again, dear viewers. Now check your sentences with this table. So, has my brother been working in this office since 8 o'clock? Have you been teaching in this college since 1990? Has the gardener been watering the plant for a month? क्या माली एक महीने से पौधों को पानी दे रहा है? Has वकार been wasting his time for a long time? क्या वकार तवील मुद्दत से अपना वक्त ज़ाया कर रहा है? Sentence number 5. Has this girl been reading this book since noon? Have we been living in this city since June? Has he been teaching English in this school since 2010? क्या वो 2010 से स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहा है? Has my uncle been waiting for you for many days? क्या मेरा चचा कई दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा है? So, has the beggar been sitting under the tree since January? Has he been helping me since evening? Has the baby been crying for nights? Has my uncle been waiting for the guest for 10 days?
Has Tasin been copying all the questions in his notebook for 10 days? So has they been listening to music since childhood? Has my sister been working hard since last year? अब डियर व्यूअर्स, इन जुमलों को अगर हमने इंट्रोनेगेटिव में तब्दील करना है सो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए. Have they not been listening to me since childhood? Has my sister not been working hard since last year? अगर कंट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है सो haven't they been, hasn't my sister been, इसी तरह लगाना है. ओके डियर व्यूअर, आई होप कि आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा. For more videos like this, please subscribe and share Ali English channel and press the bell icon. Allah Hafiz.